میری جماعت کا سرمایہ، میری جماعت کی جدجان، خطیب ذیشان، اہل حدیثوں کا بادشاہ سبتین شاہ، میری مراد سیدی مرشدی سید سبتین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی جلوہ فروز ہے، اور انشاءاللہ چند لمحات کے بعد آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ شاہ جی کی گفتگو سے پہلے آج کی اس عظیم الشان فقید المثال سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنس کے توسط سے ایک میسج اور ایک پیغام جو ہمارا منہج بھی ہے، ہمارا دستور بھی ہے اور ہمارا منشور بھی ہے، آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری دعوت کیا ہے کہ تم حدیثیں پڑھو، اہل سنت بنو، تم حدیثیں پڑھو، اہل سنت بنو، ایک ملت بنو، ایک امت بنو، حاملین لوائے اخوت بنو، وارثان علوم نبوت بنو، فرقے سبھی چھوڑ دو، فرقے سبھی چھوڑ دو، بت سبھی توڑ دو، اور سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو۔ شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں، دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کر نہیں، کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں؟ سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو اور مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو۔ حضرات، ہماری یہ دعوت ہے، آج بھی اس دور کے اندر بھی اسی دعوت کو لے کر میرے اکابر، میری جماعت اور میرے قائدین کھڑے ہیں۔ حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا آج بھی دستور یہ ہے، منشور یہ ہے، لوگوں ہم نہ ہستیوں کی طرف بلاتے ہیں، ہم نہ بستیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری دعوت کا محور و مقصد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، مدینے والی سرکار کا فرمان ہے۔ اور حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو آج جس قیادت نے اپنی قربانیوں سے اور اپنے خون سے سینچا ہے، سلام ہے اس قیادت کو۔ حضرات، آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، اگر کسی نے اہل حدیث کے نام کو، اہل حدیث کے مقام کو زندہ رکھا ہے، اس شخصیت کا نام پروفیسر ساجد میر ہے۔ اس لیے شاہ جی کے خطاب سے پہلے ذرا مل کے نعرہ لگائیے، تیرا میر میرا میر، ذرا زور سے نعرہ لگائیں، تیرا میر میرا میر۔ اب آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے سرپرست اعلیٰ، اور میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ہمت والا جرت والا سرپرست اعلیٰ، سرپرست اعلیٰ، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے ہر مسلمان کو آگاہ کیا جائے اور عقیدہ راسخ کیا جائے، عقیدہ ختم نبوت. مرزائیت قادیانیت جو ہے ملک کے اندر اپنے پنجے کاٹ چکی ہے. ہر آنے والے بچے دے کان تک یہ آواز پہنچانا ضروری ہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعد. اس بات پہ اجماع ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول. جڑا شخص آپ تو بعد قیامت تک دعوی نبوت کرے، اس کا دعویٰ ہی اس کے کفر کی اور مرتد ہونے کی دلیل ہے. جڑا بندہ ایسے شخص کرو دلیل مانگے کہ تسا جو دعویٰ کیتا ہے کہ میں نبی اور اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کرو، اگر نیت ارادے چھے بات ہوئے کہ کہیں یہ نبی ہوئے نہ، اس کو دلیل مانگ لی جائے، تو محدثین کا اتفاق ہے کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، مسلمان نہیں رہتا. مرزائیت اور قادیانیت جو ہے یہ عام قسم کے کافر نہیں ہے. جس طرح یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، باقی کفار کی جتنے مذاہب ہے، مرزائی اس طرح کے کافر نہیں ہے. یہ صرف کافر ہی نہیں ہے، یہ مرتدین میں بھی ہے اور زندیق بھی ہے. یہودی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کا نبی سچا ہے. توجہ ہے؟ بغیر تمید تو میں بات شروع کر دیتی ہے کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے. تواڈے اور تواڈے کھانے کے درمیان ہوں ہے نہیں رہنا چاہیے. چند بس گزارشات سنیے اور دعا کروائیے اور پھر انشاءاللہ اپنے گھرانوں رخصت ہوئیں گے. ایک پیغام، ایک درس، ایک سبق، ایک واعظ لے لیجیے. یہودی خود جھوٹے نے، ان کا نبی، تسی بولو گے تو گل بنے گی. یہودی خود جھوٹے نے، ان کا نبی سچا ہے. عیسائی خود جھوٹے ہیں، ان کا نبی مرزائی خود بھی جھوٹے ہے، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے. اس لیے یہ عام کافروں جیسے نہیں ہے. انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی اور بروزی نبی کھڑا کیا ہے اور اس کی نبوت کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے. پاکستان کا آئین اور قانون انہیں کافر کہتا ہے. یہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے قیادت سیادت اس بات پر اس وقت متفق سی اور متفق ہو کر کے مرزیہ نو پاکستان کی اسمبلی سے کافر قرار دلوایا گیا. علماء یہ چاہتے تھے کہ مرزائیوں کو کافر نہیں بلکہ مرتد قرار دیا جائے. اس دور کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ اگر مرتد ان کو کہا جائے تو پھر شرعی سزا کے علماء اعلان کریں گے کہ من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جیڑا بندہ اسلام تو پھر جائے اس کی سزا قتل ہے. تو
تو لہذا ان کو کافر مان لیا جائے، مرتدین نہ لکھوایا جائے۔ علماء نے یہ سمجھا اس وقت کہ چلو یہ بھاگ رہے ہیں تو جتنا مانتے ہیں منوا لیا جائے۔ تو میں کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رہے، کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہماری قیادت سیادت دورک جو اس وقت تھے 1974 میں، انہوں نے مرزائیوں کو پہلی سیڑھی کی طور پر کافر مان لیا، اپنے حصے کا کام کر گئے اور ہمارے حصے کا کام چھوڑ گئے۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے مرزائیوں کو مرتد قرار دلوانا ہے۔ توجہ ہے ماشاء، کم دیوک ہے، مشکل کام ہے، مصروفیت دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، ہر بندہ موبائل تو فارغ نہیں، کون محنت کرے؟ لیکن اس اجتماع اندر موجود سارے علماء اور عوام الناس، خدا را میری گزارشات پہ غور کیجئے۔ اگر تم سست رہے اور مرزائیت اسی طرح آگے بڑھتی رہی اور جاتی رہی اور اہم عہدوں پہ بیٹھتی رہی تو پھر یاد رکھنا قیامت والے دن پیغمبر نے پوچھنا بھی تو ہے نا، سوال بھی تو کرنا ہے نا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور اس بات کا قرآن قطعی طور پہ اعلان کر رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ نے پیغمبر کا حسن سن لیا، جمال سن لیا، مقام سن لیا، فضائل سن لیے، شمائل آپ کے سن لیے، صحابہ کرام کی عزت عظمت کو آپ نے سنا۔ اس وقت جو جماعت کر رہی ہے اور جماعت جو کرنا چاہتی ہے، جدھر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، جو ہم اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے چند گزارشات کہ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، قرآن دی اس آیت دی روشنی فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وخاتم النبیین کا معنی کی ہوئے گا آخری نبی۔ مرزائیوں نے اس آیت کو پڑھا اور کہا خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، خاتم کا معنی اعلیٰ ہے، خاتم کا معنی افضل ہے، خاتم کا معنی مور ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی ہے۔ اب علماء امت نے، علماء اسلام نے کہا نہیں، اس آیت میں خاتم کا معنی آخری ہے۔ کیوں؟ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کا معنی خود متعین کر کے فرمایا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں۔ محبوب جی اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ لا نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا لغت کے اندر ایک قرآن پاک کے لفظ کے 10 15 20 معنی ہوں، لیکن وہ معنی اٹھا لیا جائے گا جس معنی کا تعین رسول اللہ خود فرما دے۔ صاحب قرآن، صاحب شریعت جب خود وضاحت فرما رہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا معنی یہی رہے گا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوئی اور معنی بنانے کی، چڑھانے کی جو کوشش کرے گا، ہم اس کوشش کا رد کریں گے۔ پیغمبر آخری نبی ہے، خاتم النبیین کا یہی معنی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نہیں 20 آیات موجود ہیں عقیدہ ختم نبوت پر۔ یہ نص قطعی کے طور پر آیت مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ ہیں خاتم النبیین، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حدیث صحیح بخاری اندر
مسیلمہ قذاب کے قاصد پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسیلمہ قذاب کی طرف سے آئے پیغام لے کے کہ ہم آپ کی نبوت کو رسالت کو ماننے کے لیے تیار، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مسیلمہ کو ذلیت کے طور پر، بروجی کے طور پر، تابع کے طور پر ایک نبی لکھ کے دے دے، تسلیم کر لے کہ لکھ کے دے کہ میرے بعد مسیلمہ نبی ہوگا تو ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے سن کے کیا فرمایا کہ نہیں ہم دلائل دیتے ہیں، نہیں ہم باس کرتے ہیں، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قاصدو سن لو، اگر اسلام کا سفیر اور قاصد کو قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا میں تمہاری گردنوں کو اتروا دے جاؤ مسیلمہ کو کہہ دو میرے ہاتھ میں یہ تنکا ہے۔ رسول رحمت نے تنکا زمین سے اٹھایا اور فرمایا میرے ہاتھ میں یہ تنکا ہے، مسیلمہ کو کہہ دینا تو نبوت مانگتا ہے، میں محمد تجھے زمین سے اٹھایا ہوا یہ تنکا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمد کے بعد اللہ نے کسی کو نبی نے بنانا ہی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر واضح ہوا کہ تاجدار ختم نبوت آج نہیں ہونے تو میری لڑائی ہو جانی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کر کے ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ڈبل کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھے رہو میں اٹھ کھڑے ہو کے ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حال گونج جانا چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور لگا کے تاجدار ختم نبوت شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت مبارکہ تو ثابت کی ہوں ہے تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پاک دوسری آیت مبارکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے ساری دنیا دے لوگو اے انسانو تہاڈے ول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ول رسول بن کے آیا، جڑا انسان ہے اس واسطے رسول میں بن کے آیا۔ پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت۔ میرے نار رہنا ہے اور دو باری ایک جملہ پیار نہ محبت عقیدت نہ کہنا ہے، حال گونج اٹھے تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پاک دی تیسری آیت مبارکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے محبوب جی اساں تو رسول بنایا پوری انسانیت لئی، پوری انسانیت لئی، جویں رب دی ذات قل اعوذ برب الناس، جویں اللہ رب الناس ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت لئی نبی بن کے آئے ہیں۔ لہذا میرا حق بننا ہے، تہاڈا حق بننا ہے اس وقت جس وقت رب آسمان دنیا پر ذرا محبت پیار نال گونج پہ جائے پورے حال اندر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن پاک دے اندر چوتھی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جی تہاڈی ذات تے دین مکمل ہو چکا ہے، جے پیغمبر تو بعد کسی نبی نے آنا ہونا
تے دین مکمل اس ہستی تے ہوندا جدوں پیغمبر تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. تب ہی رب نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. دین چونکہ مکمل ہے. کیوں مکمل ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک دی 5ویں آیت مبارکہ سنیے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں قیامت تک ایمان والے لوگوں اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل نہ کرو، برباد نہ کرو. جدوں پیغمبر دی اطاعت تو ہٹ کے عمل باطل ہے. جے کسے نبی نے آنا ہوندا رب فرماندا انہاں دی اطاعت بھی ہے، انہاں دی اتباع بھی ہے. لیکن رب آندا جڑا پیغمبر دی سنت تو عمل ہٹ جائے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. جدوں قیامت تک ہر عمل باطل ہے جو سنت مصطفیٰ تو ثابت نہیں. جدوں بدعت مقبول نہیں، بدعت مردود ہے. پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک دی چھٹی آیت مبارکہ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو. رسول اللہ دی اطاعت تو بعد فرما واولی الامر منکم، صاحب امر دی اطاعت کرو. اگر پیغمبر تو بعد رسول آنا ہوندا، نبی آنا ہوندا تے اللہ پاک اے بیان فرماندے. توجہ فرمائیے رب تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اعلان فرمانا کہ پیغمبر تو بعد جڑا نبی آئے گا وہ دی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. پیغمبر تو بعد اولی الامر آنگے، پیغمبر تو بعد علماء آنگے، ائمہ کرام آنگے، اولی الامر آنگے، صاحب امر حکمران آنگے. نبی نہیں آئے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے اس مسئلہ اللہ وال لے جاؤ، رسول اللہ وال لے جاؤ. اگر پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی رسول آنا ہوگا رب اس کا یہاں ذکر کرتا، لیکن رب نے قیامت تک اصول بنا دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. کسی مسئلے میں جھگڑا اختلاف ہوگا قیامت تک فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا، مصطفیٰ کی حدیث کرے گی. معنی کیا ہوا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک کی 7ویں آیت مبارکہ فرمایا. قرآن پاک سنیے. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرما محبوب من قسم ہے توڑے رابطی فلا و ربے کا قسم ہے تیرے رابطی محبوب، فلا و ربے کا قسم ہے تیرے رابطی محبوب. او مومن ہی نہیں جڑا قیامت تک فیصلہ توڑی ذات کو لو نہ کروائے. جے پیغمبر تو بعد کوئی آنا ہوندہ تے رب او دا ذکر فرماندہ نہیں قیامت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آیت واضح کر رہی ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک 9ویں آیت مبارکہ یا ایھا النبی. میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھی جاواں کیتا ہے ختم نبوت بیان کیتی جاواں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیرا نے سورج چڑھائے. جب سورج چڑھائے پھر دیاں دی لوڑ، جب سورج چڑھائے پھر دیاں دی لوڑ نہیں رہندی، جب سورج چڑھائے پھر بلب دی لوڑ نہیں رہندی، جب سورج چڑھائے پھر جنہ ٹیوباں دی لوڑ نہیں رہندی. جب سورج چڑھائے وسراج منیرا. محمد مصطفیٰ دی نبوت دا سورج چڑھایا ہے. ہن کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک دے اندر 10ویں آیت مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ تو سب پڑھنا؟ اچھا میں پڑھنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سارے انبیاء اور رسول کو اللہ نے باری وعدہ لے اے نبیوں جے کتاب و حکمت نبوت رسالہ شریعت تن دے دیواں تھوڑی شریعت نبوت چل رہی ہوئے ثم جاءکم رسول محمد رسول اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. سن لو عقیدہ ختم نبوت کو اہل الحدیث مانتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. میں سوال کرتا ہوں جب پیغمبر آخری نبی ہے آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت شریعت نہیں چل سکتی. مجھے بتلائیے پیغمبر کے بعد پھر حنفی و شافعی و مالکی حنبلی بریلی دیوبندی چشتی سہروردی اجمیری یہ سارے سلسلے واجب الاحترام واجب الاکرام لیکن ان کے نام پہ امت کو تقسیم کیوں کر دیا گیا؟ پھر ساری امت کو پیغمبر کے نام پہ رہنے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ٹوپیوں کے نام پہ فرقے کیوں بنائے گئے؟ اہل حدیث کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہے گا کہ ہر امام کے نام پہ فرقہ بندی کو بین کر دیا جائے، ہر بستی کے نام پر فرقہ بنانے کو بین کر دیا جائے، ہر صوفی کے نام پہ فرقہ بنانے کو پابندی لگا دی جائے. پوری امت کو ایک ہی ذات پر گروہ بنانے کی جماعت بنانے کی اجازت ہے، باقی ساری بین کر دیا جائے اور پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کر دیا جائے. نعرہ تکبیر. امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شہزاد اہل حدیث علامہ سید صفدر شاہ صاحب نقوی. اور سن لو یہ رہنے بھی نہیں، ہم نے یہ فرقے رہنے دینے بھی نہیں. یہ فرقے مٹانے کا نام مسلک اہل الحدیث ہے. پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے. ساری کتابوں کو ہاتھوں سے چھین لینے کا نام اہل الحدیث ہے. ہر ہاتھ میں کتاب و سنت دے دینے کا نام مسلک اہل حدیث ہے. حقانیت مسلک کے اہل حدیث زندہ باد. حقانیت مسلک کے اہل حدیث زندہ باد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے نبیو جے تواڈی نبوت رسالت جاری ہوئے پھر اچانک آواز آ جائے سرکار کی آمد، مرحبا. پھر آواز آ جائے سرکار کی آمد. ثم جاءکم سرکار کی آمد. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اے نبیو اپنا کلمہ اپنی شریعت اپنا نظام اپنا طریقہ سارے کو چھوڑ کے لتؤمنن به. میں پوچھنا چاہنا ہوں یہ مصطفیٰ آخری نبی نے اور خاتم النبیین پھر حنفی شافعی مالکی تقسیم کیوں؟ ساڑھے کو پوچھا جانا ہے کہ تسی حنفی شافعی مالکی حملی دی تقسیم دے اندر کیوں نہیں تقسیم ہوئے؟ کیسی آنے تو صاحب پہ ہی فیصلہ. سبحان اللہ. وکیل مسلک اہل حدیث حضرت سید شاہ نقوی صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ نہ حنفیہ نہ جعفریہ صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. لیکن پڑھنا پائے گا تو انہوں بھی نال چلنا پائے گا تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی.
سانو لوگ کوئی تسی حنفی کیوں نہیں، شافعی کیوں نہیں، جے کوئی تواڈے کول پوچھے تسی حنفی کیوں نہیں، جے کوئی تواڈے کول پوچھے تسی شافعی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حنبلی کیوں نہیں، چشتی کیوں نہیں، بریلی دیوبندی کیوں نہیں، ایک کو جواب ہے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاص ہے اما دی میں پوچھنا چاہنا، جدو بندہ قبر جائے گا سوال کی ہوئے گا من رب کا من، کوئی نہیں جے مرزا جدو گیا ہوئے گا قبر اندر کی پوچھا جائے گا من، مرزے کو پوچھا گیا ہوئے گا من، مرزے آکے ہوئے گا میں، مرزے کو پوچھا ہوئے گا من نبی ہوگا، انہیں کیا ہوئے گا میں، فرشتے نے کیا ہوئے گا جہنم دا بسترا لگا دو، اس دی قبر روشن ہونی ہے جڑا میرے محمد نو نبی مندہ ہوئے گا، میرے مصطفیٰ نو تسلیم کردہ ہوئے گا، تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاص ہے آماں دی قیامت دا منظر ہوئے گا، قیامت والے دن کسی امام دے ہاتھ جھنڈا نہیں ہوئے گا، کوئی نہیں ہوئے گا کسی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا، تے کوئی نہیں ہوئے گا کسی کل حوض انا آتینا کل کوثر سیرت ساقی کوثر انا آتینا کل کوثر۔ میں دسو پانی کے دکل پینا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ بھی پانی پین واسطے لینڈ دے اندر موجود نے، امام شافعی آپ موجود ہیں، امام مالک احمد بن حنبل کدھر تشریف لیا ہے امہ کرام حضور دے ہاتھوں پانی پینا ہے، جنہیں آپ پانی حضور دے ہاتھوں پینا ہے، وہ امام ہو سکتا ہے بزرگ ہو سکتا ہے، بولو کائنات جناب کائنات دا رہبر و شریعت امام شریعت امام دین نہیں ہو سکتا، فقہ کے امام ہو سکتے، نحو کے امام ہو سکتے، حدیث کے امام ہو سکتے، علم کے امام ہو سکتے، تفسیر کے امام ہو سکتے، تشریح کے امام ہو سکتے، صرف و نحو کے امام ہو سکتے، منطق کے ہو سکتے، کلام کے ہو سکتے، فلسفے کے ہو سکتے، لیکن سن لو شریعت کا دین کا امام ایک ہی ہے جس کے بارے اہل الحدیث کا عقیدہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاص ہے آمادی دروازہ جا کھٹکانا ہے، جنت ابوا دروازہ کھٹکانا ہے، کنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل نہیں نہیں نہیں، یہ مقام یہ درجہ کسی کو نہیں۔ اور پھر میں اپنے انداز کیا کرنا، کوئی اگر جاوے گا دروازہ کھٹکھٹاوے گا اندروں آواز آئے گی کون؟ اللہ امام صاحب کتوں آئے ہو؟ توجہ ہے نال کون نے؟ افغانی افغانی ہوئے افغانیو افغانیو تم نے بڑے ظلم کیے اہل الحدیث پر۔ آج اس کانفرنس کے ذریعے کہنا چاہوں گا آج بھی ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، آج بھی ہم اس مطالبے پر کھڑے ہیں۔ اہل الحدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمارا پیغام سن لیجئے، آج بھی دنیا کو عالمی طاقتوں کو ہم یہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر آنے والی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن ساتھ یہ مطالبہ کرنا ضرور چاہیں گے کہ طالبان تم مسلک کی بنیاد پر اگر کھڑے رہے تو سن لیجئے امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ جس طرح تم نے امریکہ کے کہنے پر عورتوں کو تعلیم کی اور ڈرائیونگ کی اور بہت ساری چیزوں کی، ان کے جناب روح پر اور دبدبے اور معاہدوں پر تم نے وہ نرم سختی نہیں کی جو چند سا جب پہلے تم آئے تھے، وہ تشدد جو سختی تھی تم میں نہیں ہے۔ آج تم نرمی کا پیغام لے کے آئے ہو، ساتھ چلنے کا پیغام لے کے آئے ہو، اور میں پوچھتا ہوں پھر مظلوم صرف رفع الیدین نہیں رہ گیا ہے کہ جو رفع الیدین کرے افغانستان میں اس کے ہاتھوں کو توڑا جائے، اہل الحدیث علماء کو شہید کیا جائے۔ اگر تم امریکہ کے کہنے پر نرمی
لگائیے؟ آمین بالجار پر پابندی کیوں لگائیے؟ آل الحدیث کی مساجد اور نماز پر پابندی کیوں لگائیے؟ علماء آل الحدیث کو گرفتار کیوں کیے؟ علماء آل الحدیث کو شہید کیوں کیے؟ اس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ طالبان کے ساتھ ہم کھڑے تھے، حکومت آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی تسلیم کی جائے، لیکن ان کو پابند کیا جائے کہ ہر مسلک کو افغانستان میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے، اور آل الحدیث کے علماء پر تشدد بند کیا جائے۔ اگر بند نہ کیا تو ہم انشاءاللہ یہ پورے اہل حدیث جوان لے کر آگے افغانستان کے بارڈر پر بیٹھ جائیں گے اور علماء آل الحدیث کے دفاع کے لیے سبا ہو جائیں گے، لیکن اہل حدیث کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، سید صاحب قدم بڑھاؤ۔ ما کان محمد، توجہ ہے ماشاءاللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء علیم، تاجدار ختم نبوت۔ دروازہ جنت کھٹکھٹا جائے گا، کون میں امام، کون نال فلاں فلاں، دروازہ نیچے کھلنا۔ کدوں دروازہ کھلنے؟ دروازہ کھٹکھٹان گے محبوب، اندر آواز ہے کہ کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توڑے نال کون؟ میری امت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر کیوں نہ کہاں تو صحابہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص اما دی جتے نیویں پا لئی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل امامہ دی۔ جنہوں ملے حضوری، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی۔ آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی۔ سن لیجئے میرا پیغام کہ مرزائی کافر نے، مرزائی مرتاد نے، مرزائی نہ تعاون، تعلق، محبت، پیار، کاروبار، معاملات، دکھ سکھ اچھی بولو جائز نہیں۔ انہوں نے دکان تو سودا لینا جائز نہیں، انہوں نے اپنی دکان تو سودا دینا جائز نہیں، انہوں نے فیکٹری اندر کم کرنا جائز نہیں، انہوں نے اپنی فیکٹری دے ملازم رکھنا جائز نہیں۔ اگر وہ دکھ دے اندر مصیبت اندر ہون تے انہوں نے تعاون کرنا جائز نہیں، انہوں نے قرضہ دینا جائز نہیں، انہوں نے کاروبار معاملات کرنا جائز نہیں، بس دے ہوتے گھر دے ہوتے انہوں نے سواری چکنا جائز نہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جان بیمار پرسی جائز نہیں، اگر انہوں نے شادی ہوئے شادی جانا جائز نہیں، مر جان دے جنازہ جائز نہیں، انہوں نے نال عورت دا جناب انہوں نے بچی دا رشتہ دینا حرام، انہوں نے رشتہ لینا بولو حرام۔ وہ کافروں دے کفر دے اندر نے، ارتداد دے اندر نے۔ اگر وہ جناب راستے تے کدے جا رہے ہوئے کوئی مرزا ایکسیڈنٹ ہو جائے، انہوں چک کے اسپتال پہنچانا حرام، انہوں پوچھنا حرام، وہ بیمار پرسی حرام۔ وہ دے کباڑ توڑے گھر کوئی مرزائی رہندا ہوئے، وہ دے گھر آگ لگ جائے، وہ دو پانی پانا کچھ بولو حرام، کچھ بولو پانی پانا حرام، نرمی کرنا حرام۔ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے، ایسے انسانیت انہوں نے تعلق بھی ہو سکتا ہے، تعاون بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کھاتا بھی جا سکتا ہے، پیتا بھی جا سکتا ہے، معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یہودیاں نال عیسائیاں نال معاملات بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے عورتیں اہل کتاب دے نال نکاح اندر بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے مرزائیاں نال تعلق ہو سکتا، مرزائیوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ مرزائی کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اس اجتماع کے ذریعے میری آواز پوری دنیا اندر جا رہی ہے، سن لیجئے۔ میں پورے مرزائیت نو دعوت اسلام دیا گا، اسلام قبول کر لو۔ پناہ دے اندر ہے، امن دے اندر، نجات دے اندر ہے، رحمت دے اندر ہے، جنت دے اندر ہے، مغفرت دے اندر ہے کہ آ جاؤ اسلام قبول کر لو۔ یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسری ساڑی ہوئی بات، جاؤ جہاں کے ہو چلے جاؤ۔ کی خیال ہے؟ بے شک ٹھیک۔ حکومت سن لے، کسی کمیٹی اندر مرزائیاں نو داخل کرنا حرام، کسی کلیدی عہدے سے بیٹھانا انہوں حرام۔
یا جان دیو جتھے نا دا مرزا مسرور ملعون بیٹھا ہے اتھے جان دیو یہ ملک اندر رہنا چاہتے اسلام قبول کر کے رہو. یہ کلمہ محمد مصطفیٰ کے کلمہ طیبہ کے نام پر مصطفیٰ کے نام پر یہ ملک بنایا گیا ہے. مرزے کے نام پہ نہیں بنا, محمد مصطفیٰ کے نام پہ بنا ہے. جڑا مرزے دا منن والا ہے چلا جائے یہاں سے پاکستان چھوڑ جائے, قانون بنایا جائے کہ ان کو مرتد قرار دیا جائے, ان پر سزائے شرعی لاگو کی جائے, ارتداد کی سزا ان پر لاگو کی جائے. اگر یہ سزا دینے کے تم متعمل نہیں ہو, انہیں کہا جائے یا اسلام قبول کرو یا ملک سے نکل جاؤ. اس ملک میں تمہیں رہنے کا شریعت نے, اسلام نے, دین نے ہم حق نہیں دے سکتے, اس لیے کہ تم نے فتنہ برپا کر کے امت کے اندر زندگیت کو پھیلایا ہے, کفر اسلام کو, آپ نے کفر کو اسلام بنانے کی کوشش کی ہے. وہ تم کافر کہتے ہو, ہم مسلمان ہیں. جو کافر اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ زندگی ہوا کرتا ہے. تمہارے ساتھ ہر قسم کے معاملات حرام ہے. ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اگر اسلام نہیں قبول کر سکتے تو آ جاؤ. آج بھی شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری کے ایک ایک روحانی بیٹا تم سے مبالغہ کرنے کے لیے اسی طرح تیار ہے جس طرح شیخ الاسلام تیار تھے. علماء اہل حدیث, علماء اہل حدیث, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اگر ہم مرزائیوں کے ارتداد کے لیے, مرزائیوں کے راہوں کو روکنے کے لیے باہر نکلے تو نکلو گے انشاءاللہ, ساتھ دو گے انشاءاللہ, آؤ گے جہاں پھر بلایا انشاءاللہ. انشاءاللہ جماعت اس طرف بڑھ رہی ہے. ہم پورے ملک میں کانفرنسوں کا بالخصوص پنجاب میں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 2 اکتوبر کو سرگودا, پھر 10 نومبر کو ہم جناب اٹک میں تھے, اور 12 مارچ کو ہم انشاءاللہ چنیوٹ میں اس کانفرنس کو میں انشاءاللہ زندہ کرنے کا عزم کیے, جس میں علامہ شہید نے فرمایا تھا جس نے بارش کے قطرات سے ڈرنا ہو وہ چلا جائے. اس کانفرنس کو انشاءاللہ 12 مارچ کو ہم اس تاریخ کو زندہ کر رہے. ہاکی اسٹیڈیم میں اس کو بہت بڑے گراؤنڈ میں کانفرنس کو لا رہے, اور مرزائیت کے دروازے پر جا کے انشاءاللہ ان کی اس کفر پر آخری کیل ٹھونکیں گے. اور انشاءاللہ جو علامہ یزدانی شہید نے اپنی جناب چنیوٹ کی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ ربوہ جناب نگر میں ایک بہت بڑی مسجد اور یونیورسٹی بنائی جائے. 35 سال علامہ یزدانی کو دنیا سے گئے ہو چکے, لیکن یہ خواب پورا یزدانی شہید کا نہیں ہو سکا. آج ننکانے میں عہد کر کے چاہ رہا ہوں, یزدانی تک میرے الفاظ اللہ پہنچانے پر قادر ہے. اگر میں زندہ رہا علامہ یزدانی ربوے میں مسجد اور مرکز اور یونیورسٹی بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ 12 مارچ کو ہر اہل حدیث کا رخ میں چاہتا ہوں کہ چنیوٹ کی طرف ہو, اور چنیوٹ میں ہم جا کے للکاریں گے مرزائیت کو جس طرح للکارنے کا حق ہے. لیکن موڑ کھنڈا میں سے چاہتا ہوں جتنی یہاں مساجد اہل الحدیث ہے اتنی یہاں سے بسیں نکلتی ہوں نکل رہی ہوں, اور 12 مارچ کو سارے قافلے چنیوٹ کی طرف نکلے, اور انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت کو منوائیں گے اور مرزائیت کو ملک سے انشاءاللہ بھگائیں گے, اور جناب نگر میں انشاءاللہ اہل حدیث یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یار جواب دیو بیداری نہ. شاہ جی قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے. 12 مارچ کو آؤ گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. کون کون جائے گا 12 مارچ کو ہاتھ اٹھا کے جواب دے. انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب انشاءاللہ قافلے آئیں گے. ننکانہ کی سرزمین چنیوٹ میں زندہ باد کے نعرے لگائے گی. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مرزے پہ لعنتیں, مرزے پہ لعنتیں, مرزے پہ لعنتیں, مرزے پہ لعنتیں. ما کان محمد
पैसे लगने जे बस बड़ी महंगी होनी इतों किन्ने दी बस चरी उड़ जाती है 15,000 की कौन जाता है 25-30,000 की एक बस जावनी 25,000 25,000 दियां एक बस जावनी भला मैंने कोई 20-25 बस वाले बंदे खलोवन के जेड़े किराया देन मन पता लगे खत्म न होगा तो मनने वाले केड़े केड़े बैठे एक बस थोड़ी ना लिखा जे दो थोड़ी भी है जी कासम भाई दी एक उधरों है 3 हो गई हुण एक थोड़ी हो गई खड़ो जाओ जिन्ना जिन्ना बस का पूरा किराया देना बंदे मैं देवना किराया तुसां देवना गड्डी दे आवांगा तू रहन नहीं यार तेरे बगैर भी मिर्जाई मुर्ताद हो जान शाम 2 लेके आएगा शरकपुर तो 2 बसा तो उनके ने क्या 5 बसा शायद इंशाल्लाह 5 आया उस दिन हर रोड थे यही नारा हो ताजदारे खत्म नबूवत وہ نہیں آ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے اتنے کئی روحانی بیٹے 10 ہی میں دسدا پھر 10 تو زیادہ دے آدھن با 10 دیو میں کہ 10 ہی دینا انشاءاللہ 10 ہی پکی ہو گئی ہیں جی کارا 50 تے بساں 10 انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت آج تو لے کے 12 مارچ تک ہر نماز تو بعد 33 باری کہنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 12 مارچ کا بیچ سینے پر لگاؤ گلی چوکوں چراؤں میں جہاں جا رہے ہو ایک دفعہ نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماع ختم نبوت کے لیے اور اگلا لمحہ توجہ دوسرا فتنہ جس کے خلاف ہم میدان میں نکلے ہوئے اپنی جانوں پہ کھیلنے کا عزم کیے ہوئے ساروں پہ کفن باندھ چکے جانتے ہو کہ اسلام آباد کے شہر میں صدیق کو کیا کہا گیا تھا ہم یہاں سے جا کے سو جائیں بیٹھے رہیں اور کاروبار میں مصروف ہو جائیں پیغمبر کے سر پر پٹی بندھی ہو 13 دن کے لرزے کا بخار ہو 2 مردوں کے برابر بخار ہو زمین پر پاؤں مبارک نہ لگ رہے ہو اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمائے میں صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا یہ اس پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ صدیق کی شان پر ہو جو پیغمبر بیماری کے عالم میں تکلیف میں جائے تھوڑی سی تکلیف خطا جناب تھوڑا سا آرام فرد محسوس ہو تو فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اس صدیق کو کافر کہا جائے اور ہم زندہ ہو ہمیں راستہ دیا جائے کیا کریں ہم 2 ہی راستے ہیں جو صدیق کو برا کہتے ہیں ہمیں اس کو برا کہنے کی اجازت دی جائے اگر کہتے ہو نہیں ملک میں امن سکون نہیں رہتا پھر صدیق کی حرمت کا قانون بنواؤ اور صدیق کے دشمن کو الٹا لٹکاؤ ہم چپ کر جائیں گے لیکن جب تک صدیق کی عزت ناموز یا محفوظ نہیں ہوگی ہم چپ نہیں رہیں گے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اپنے صحابہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
ملک عزیز ہے، ملک پیارا ہے، ملک سے محبت ہے، ہماری باتیں لکھے ادارے، ملک سے محبت ہے، ملک سے پیار ہے، ملک کے اداروں سے پیار اور خیرخواہ ہے، لیکن سن لو سب سے پیارا صدیق ہے۔ وہ امن نہیں چاہیے جس میں صدیق کو گالی اور کافر کہا جائے اور ہم چپ رہے۔ صدیق کی حرمت پہ، صدیق کی حرمت پہ سیدنا صدیق اکبر شاہ صاحب قدم بڑھو۔ صدیق کو کافر، صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں۔ کیا درس دینا چاہتے ہو اس امت کو؟ کدھر لے جانا چاہتے ہو ان حالات کو؟ ہفتہ پہلے پھر صدیق کی گستاخی کی گئی، پہلے مجرم کو بھگایا گیا، پھر مجرم اٹھایا گیا، اس نے پھر گالیاں دی توہین کی۔ کہتے ہیں چپ رہیے، کیوں رہیے چپ؟ اولاد، جان، مال، دولت، عزت، وقار جو کچھ ہے صدیق کے لیے۔ صدیق کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ہم بغیرت رب بن کے چھیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، یا صدیق کی عزت کا حرمت کا قانون بن جائے گا، صحابہ کرام اہل بیت کی عزت ہمیشہ کے لیے ملک میں محفوظ ہو جائے گی، کسی گستاخ کو جرأت نہیں ہوگی ان کی جناب ان کی تحقیر کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا پھر ہم مر جائیں گے، کروائیں گے ہم، کروائیں گے ہم۔ صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں۔ ہم تمہیں بتلائیں گے، لکھ لو میری بات، وقت آنے والا ہے، ہم انشاءاللہ پوری جرأت سے تمہیں بتلائیں گے کہ صدیق مومن نہیں تو پھر کوئی مومن نہیں ہے۔ صدیق کی عظمت پر جان بھی، کھڑے ہو جاؤ، صدیق کی عظمت پر جان بھی، صدیق کی عظمت پر جان بھی، صدیق کی عظمت پر اولاد بھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے صدیق کی عظمت پر جان بھی، صدیق تیری عظمت پر جان بھی، صدیق تیری عظمت پر اولاد بھی، صدیق تیری عظمت پر والدین بھی، صدیق تیری عظمت پر ملک بھی، صدیق تیری عظمت پر علماء بھی۔ عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، رفعت صدیق اکبر۔ صدیق کی حرمت کا قانون بنوائیں گے، دشمنوں کا الٹا۔ سن لو، اگر اس حال میں کھڑے بیٹھے لوگ سارے ذبح ہو جائیں پھر بھی علامہ کے خون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر علامہ شہید جیسے ہیرے ذبح ہو سکتے ہیں تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم تمہیں بتلائیں گے کہ صدیق کے غلام اس ملک میں زندہ ہے، فیصلہ ہوگا۔ صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں تو پھر سن لو ہمارے بتانے کون مسلمان ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے مجھ سے۔